السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر 5 آپ کے پیش خدمت ہے۔ وہ دونوں 1.5 دن سے بھوکی تھیں، اوپر سے یہ بدمزہ کھانے سے مزید حالت خراب ہو رہی تھی۔ آخر مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا، خدیجہ تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، خیریت؟ ڈی جے نے گڑبڑا کے اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ رک کر اسی کو دیکھنے لگے۔ حیا نے میز کے نیچے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پہ رکھ کے کہا، فیملی فرنٹ کی ہما، کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ خدیجہ فوراً ہی شروع ہو گئی، وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے نا، اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے تو پوچھ رہی ہے کہیں استنبول میں آرگنائزڈ کرمنل سے واسطہ تو نہیں پڑ جائے گا؟ نہیں قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے، سرخ بالوں والی لڑکی نے پیار سے کہا۔ یہاں کی پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری ہے، حالے نے بھی تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہیں، ان کے چہرے پہ کچھ الگ تاثر تھا۔ آخر وہ گہری سانس لے کر بولی، خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبد الرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ وہاں موجود سبھی لوگ ایک دم خاموش ہو گئے۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر کہا۔ وہ بمبئی کا ایک سمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ سمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے، بیوک ادا، اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے۔ مسز عبداللہ کی بیٹی نے خفگی سے کہا، میری ماما کو بس ایسے ہی خواب آتے ہیں۔ ارے یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بھائی بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں، اور یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کان کھول کر سن لو، حالے نے تل ملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں، یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ وہ دونوں ترک لڑکیاں اپنی تئیں بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ خدیجہ بھی ان کی باتوں پر بظاہر مطمئن ہو کر شکر پارے کھا رہی تھی، مگر حیا کے حلق میں بہت سے شکر پارے کہیں اٹک گئے تھے۔ ابھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سن لیا تھا، جو عربی میں اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کی بات کر رہا تھا، لیکن کیا پتا وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو۔ اس دعوت کے بعد جب سب لوگ کمرے سے نکل گئے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا سے کہا، یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتیں، تمہیں اس لیے بتایا ہے کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پہ عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا، اسے لگا کہ وہ سچ ہی کہتی ہیں۔ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ دونوں سبانجی یونیورسٹی پہنچیں۔ سبانجی عمرہ کی جامعہ تھی، وہاں 4 ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قطرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون لگتی تھی۔ چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے قریباً 45 منٹ کے فاصلے پہ تھی، اسی لیے سبانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ تمام طلباء و طالبات، جن میں حال نور بھی شامل تھی، جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، وہ سب ہاسٹل میں ہی رہتے تھے۔ یونیورسٹی کی اصل عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچی عمارتیں کھڑی تھیں، یہ ان کی رہائش گاہ کے لیے ہاسٹلز تھے۔ انگریزی حروف ایل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں، جن کے کمروں کے آگے بالکونیاں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پر تھے، 6 دوسری لکیر پر تھے۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پہ ہے، حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے اپنا بیگ گھسیٹ کے لا رہی تھیں۔ ایل کی شکل کا ڈورم بلاک، جس کو حالے B1 کہہ رہی تھی، اس کے باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھیں جو اوپر تک لے کے جاتی تھیں۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھا، اور زینوں پر برف کی موٹی تہہ تھی، ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے چابی لے کے دروازہ کھولا تو بے اختیار بولی، ہم نہیں صرف تم، کیونکہ خدیجہ کا بلاک B2 ہے وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ میں ادھر اکیلی؟ ہاں تم بعد میں بدلوا سکتی ہو ڈورم آفیسر سے کہہ کر، ابھی فی الحال تم آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا ڈورم بلاک B4 میں ہے، اوکے؟ وہ مسکرا کر حیا سے بولی۔ حیا نے بیچارگی سے ڈی جے اور حالے کو جاتے ہوئے دیکھا۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا، نہ جانے کیوں اسے بے چینی سی ہوئی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی، دروازے کی طرف بڑھی تاکہ کہیں باہر باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا، اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے باہر نکلا۔ حیا نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا؟ اگر پاکستان میں ہوتی تو وہ یہ سوچتی، مگر یہ بات تو سبانجی کے پراسپیکٹس میں پڑ چکی تھی کہ یہ مخلوط ہاسٹل تھا۔ حیا کو اتنا خوف محسوس ہوا کہ وہ کمرے سے نکل کر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے چلی گئی۔ آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پہ قدم رکھا تو دیکھا باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی، تازہ برف پہ اس کے قدم پھسل رہے تھے۔ بڑی مشکل سے گرتے پڑتے ڈی جے کے بلاک B2 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی مرتبہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پر پچھتاوا ہو رہا تھا، کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ B2 کی دوسری منزل کی بالکونی میں وہ دم لینے کو رکی۔ اسے منزل تو یاد تھی مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے زور سے آواز دی، ڈی جے تم کہاں ہو؟ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈی جے نے اندر کھینچ لیا اور بولی، اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی حیا۔ ڈی جے بھی بے انتہا تنہا اور خوفزدہ لگ رہی تھی۔
مگر اس کے کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف دور ہو چکا تھا۔ وہ بولی، ڈرو مت، تمہارے ہی لیے تو آئی ہوں، مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوں گی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں، چلو تمہارے پاس ہی سو جاؤں گی۔ یہ بولی، خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو میں ترکی آ گئی، آگے جھیل پیچھے جنگل، اتنی وحشت۔ صبح ہی صبح دروازے پہ دستک ہوئی۔ حیا نے دروازہ کھولا تو سامنے حالے نور تھی۔ السلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ وعلیکم السلام، آؤ حالے، میں تمہارے ڈورم میں گئی تھی مگر تم ادھر نہیں تھی، میں نے اندازہ کیا تم یہیں آئی ہوں گی۔ ہاں میں ابھی صبح ہی ادھر آئی تھی، ڈی جے کی یاد آ رہی تھی۔ میں نے سوچا تمہارے فون رجسٹرڈ کروا لوں، ترکی میں غیر ملکی فون پر ترک سم کارڈ ایک ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔ ڈی جے بولی، ہاں ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ، بلکہ میرا فون بھی ساتھ لے جاؤ۔ حالے نے کہا، چلو حیا پھر ہم دونوں چلتے ہیں۔ اگر کسی قریبی دکان سے فون رجسٹر نہ ہوا تو جواہر چلیں گے، اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ جواہر کیا ہے؟ حیا نے پوچھا۔ جواہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال۔ اوہ اچھا، جیسے پارک ٹاورز، اوپر کمبل میں سے خدیجہ بولی۔ ہمارا پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے، حالے نے ستائش سے کہا۔ حالے کمرے سے نکلی تو حیا نے پیچھے سے جا کر کہا، یہ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ وہ بولی، اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج تھا۔ فون رجسٹر کروانے کی ان کی پہلی کوشش ناکام گئی۔ ایویا کی دکان پہلے تو ملی نہیں، دوسری موبائل کمپنیوں کی بہت دکانیں ملیں، بالکل ایسے جیسے آپ کو زونگ کی دکان کی تلاش ہو اور ہر طرف یو فون کی دکانیں مل رہی ہوں۔ بامشکل ایک دکان ملی، اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا۔ لاکھ منتوں پر بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا۔ اب حالے شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بس کرو حالے، بعد میں ہو جائے گا یہ کام، مجھے شرمندہ مت کرو۔ چلو خیر، تمہارا دوسرا کام تو کروں حیا، آؤ جہانگیر چلتے ہیں۔ حالے نے گہری سانس اندر کھینچی۔ ایڈریس تو ہم پہنچنے والے ہیں۔ کدھر؟ جہانگیر۔ جہانگیر میں کیا ہے؟ تمہاری آنٹی کا گھر، کل کہا جو تھا تمہیں لے جاؤں، صبح بتایا بھی تھا، بھول گئی؟ تم مجھے ادھر لے کے جا رہی ہو؟ ہاں ہاں، تم نے ہی تو کل کہا تھا۔ اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا، آگے بتاؤ۔ اوہ حالے، اس نے ہڑبڑا کے پرس سے وہ مڑا تھوڑا سا کاغذ نکالا، کاغذ پہ دیکھا، اس علاقے کا نام سیہانگیر لکھا ہوا تھا۔ اسے سیہانگیر پڑھتی رہی تھی، اب اسے یاد آیا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے، وہ کچھ تو ہائیفی اٹھا لیتی جو اماں نے پھپھو کے لیے بھیجے تھے، یا ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا میک اپ ہی کر لیتی۔ ایک جگہ گاڑی روک کر حالے نے کہا، لو یہ تو سامنے ہی تھا، اب تم جاؤ، مجھے تھوڑا کام ہے۔ میرا نمبر تم نے فون میں فیڈ کر لیا ہے نا، جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے کال کر لینا، میں پک کر لوں گی۔ حیا نے بے توجہی سے اس کی باتیں سنی۔ جو ہی وہ گاڑی سے نکلی، حالے گاڑی آگے بڑھا لے گئی۔ وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا، بیرونی چار دیواری کی جگہ سفید رنگ کی لکڑی کی بار لگی تھی، گیٹ بھی لکڑی کی بار کا بنا تھا، گیٹ کے سامنے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور آگے وہ بنگلہ۔ داخلی سفید دروازہ ذرا اونچا تھا، اس تک چڑھنے کے لیے 2 اسٹیپس بنے تھے، اسٹیپس کے دونوں اطراف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے تھے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں جہان رہتا تھا، جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پہ چلتی ان اسٹیپس تک آئی۔ اونچے سفید دروازے پر سنہری رنگ کی تختی لگی تھی، سکندر شاہ۔ ترک ہجوں میں لکھا یہ نام اس کے پھپھا کا تھا۔ گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں، شاید کوئی کھڑکی کھلی تھی جہاں سے مسلسل ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑے یا کلہاڑے سے لکڑی پہ کام کر رہا ہو۔ جیسے ہی اس نے گھنٹی بجائی تو اندر ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پر قدموں کی آواز سنائی دی، کوئی انجانی زبان میں بڑبڑاتا ہوا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب دروازہ کھلا، چوکھٹ پہ بچھے ڈور میٹ پہ اسے دروازہ کھولنے والے کے ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ اس نے دھیرے سے اوپر دیکھا، بلیو جینز، گرے سویٹر میں ملبوس، ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے وہ کھڑا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا بچپن کی تصویروں میں لگتا تھا، وہی بھورے بال بہت اسٹائلش انداز میں ماتھے پہ گرے تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی پرکشش تھیں، ناک بہت پتلی، سنہری رنگت۔ وہ آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ترک زبان میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی۔ حیا نے انگریزی میں پوچھا، سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں۔ کیسی مہمان؟ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ کون حیا سلیمان؟ حیا کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی۔ اس شخص کی آنکھوں میں ذرا سی بھی شناسائی نہ تھی اور اس کے چہرے پر زمانوں کی اجنبیت اور بیزاری تھی۔ پہچاننے نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا، جہان سکندر اس سے واقف تک نہ تھا۔ کون ہے میڈم؟ اس نے اکتا کر دہرایا۔ حیا خفیف سی ہو گئی۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں، وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے کم ان۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ حیا جھجک کر آگے بڑھی، جوتے اس نے وہیں اتارے اور جہان کے پیچھے چل پڑی۔ سامنے راہداری میں اسے سبین پھپھو نظر آ گئیں۔ حیا میرا بچہ، تم کب آئیں؟ خانہ انداز میں اس کی طرف آئیں۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اسے گلے لگایا، بہت محبت اور اپنائیت سے اسے دیکھا اور بولیں، فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک ملنے آؤ گی، میں سوچ رہی تھی تم تھکن اتار لو تو میں خود تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو؟ بہت پیاری ہو گئی ہو ماشاءاللہ۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں۔ آپ داور بھائی کی شادی میں بھی نہیں آئیں پھپھو؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، شادی ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کیسی رہی شادی؟
میں نے ویڈیو دیکھی تھی شادی کی۔ حیا کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کون سی ویڈیو؟ داور کے ولیمے کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی۔ روہیل کے فیس بک پہ دیکھی تھی۔ روہیل سے کنٹیکٹ ہے آپ لوگوں کا؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں پھپھو؟ ہاں بھائی بالکل، روہیل کے البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ اور حیا تم جہان سے ملی؟ جہان تم حیا سے ملے ہو؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی ہے، روہیل کی بہن، تمہاری فرسٹ کزن۔ مل چکا ہوں۔ یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہے، ویسے کوشش تو کرتا ہے۔ دراصل پھپھو، رشتے انسان کو تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور تو والدین کا ہوتا ہے۔ والدین ہی اپنی اولاد کو رشتہ داروں سے نہ ملوائیں تو الزام کس کے سر پہ رکھا جائے؟ سبین پھپھو کا جوش سے چمکتا چہرہ ایک دم مان پڑ گیا، لیکن حیا اسی طرح تلخی سے بولتی جا رہی تھی۔ مثلاً اب آپ لوگ ہیں پھپھو، کئی دہائیوں سے آپ ادھر مقیم ہیں اور شاید آپ کا واپس آنے اور اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ یہ تو ہے انفیئر، کیا نہیں؟ وہ بڑی دقت سے مسکرائیں اور ہولے سے بولیں، ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کبھی آ ہی نہیں سکے۔ حیا اب مطمئن تھی، اپنے لہجے پہ اسے قطعی کوئی افسوس نہیں تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس کا ان سے تعلق ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا، اور وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق تھی۔ کسی کی منقوہ ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے آس لگائے بیٹھے تھے۔ اس کرواہٹ کا ذرا سا ذائقہ یہ لوگ بھی تو چکھیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بتانا تک یاد ضروری نہیں سمجھا کہ وہ اس کی کزن ہے یا منقوہہ۔ دفعتاً حیا کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پر پڑی۔ تصویر کسی خوش شکل درمیانی عمر کے آدمی کی تھی، سر پہ آرمی کیپ، خاکی وردی، کندھوں پہ سجے تمغے اور پھول وغیرہ۔ یہ تصویر پھوپھا کی ہے؟ وہ حیرت سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ سبین پھپھو نے دھیرے سے اسپات میں سر ہلایا۔ پھپھو کی جگہ جہان بولا، انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں۔ حیا کا خیال تھا جہان نے اس کی تلخ باتوں پہ دھیان نہیں دیا، مگر وہ سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی بیٹھی۔ میرا مطلب ہے پھوپھا آرمی میں تھے؟ پاکستان آرمی میں؟ نہیں، جہان نے ہتھوڑی سلپ پر رکھ کر فریج پہ رکھا فریم ہاتھ سے نیچے کر دیا۔ حیا تم نے کھانا تو نہیں کھایا؟ میں بس کھانا لگا ہی رہی ہوں۔ پھپھو اب اس کی باتوں سے سنبھل چکی تھی۔ حیا جواب دیے بغیر حیرانگی سے فریج کے اوپر اوندھے منہ پڑے فریم کو دیکھے گئی۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بدمزاجی سے جہان نے فریم گرا دیا تھا وہ ابھی اسی پر حیران تھی۔ ممی، آپ کا کیبنٹ تیار ہے۔ تھینک یو جہان، اور باتھ روم کا نل؟ پھپھو نے گول میز پر پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے یاد دلایا۔ پھر وہی بدمزہ پلاؤ۔ رہنے دیں پھپھو، کھانا تو میں… پھپھو نے اس کی بات کاٹی۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میں تمہارے لیے کچھ خاص تو نہیں بنا سکی، اب جو موجود ہے انکار کر کے مجھے شرمندہ مت کرو۔ دفعتاً ڈور بیل بجی۔ جہان اپنا کام روک کر راہداری کی طرف چلا گیا۔ کھانا شروع کرو حیا، پھپھو نے کہا۔ اس نے شکریہ کہہ کر تھوڑے سے چاول اور لوبیا کے مسالہ پلیٹ میں ڈالا۔ راہداری کی دوسری طرف جہان کسی مرد سے ترک زبان میں کچھ باتیں کر رہا تھا۔ دوسرے ہی چمچ میں پلاؤ اسے مزیدار لگنے لگا۔ ڈی جے ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کو کھانا صرف سفر کی متلی کی وجہ سے برا لگ رہا تھا۔ پھپھو، آپ کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے۔ حیا اس کا چمچہ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ بہت بے یقینی سے اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ جہان راہداری سے اسے پکارتا ہوا آ رہا تھا۔ مغرور اور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ جی، وہ بامشکل بول پائی۔ وہ سامنے آیا تو حیا نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں اد کھلے گلابوں کا ایک بوکے اور ایک سفید کارڈ تھا۔ کیا تم یہاں رہنے کے لیے آئی ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سختی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو پھر اپنے ویلنٹائن کو میرے گھر کا پتہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے گلدستہ اور کارڈ حیا کے سامنے میز پہ پھینکے۔ نہیں، میں نے تو کسی کو نہیں۔ ساتھ پڑے سفید کارڈ کو دیکھنے لگی جس پر نمایاں حروف میں لکھا تھا، فار مائی لو حیا سلیمان، فرام یور ویلنٹائن۔ حیا کو یقین نہ آ رہا تھا، کوئی سفید پھولوں والا یہاں تک بھی پہنچ گیا تھا، اور ویلنٹائن ڈے کس بات کا؟ ابھی تو اس میں ہفتہ 10 دن باقی تھے۔ ایک شرمندہ سی خاموشی چھا گئی تھی۔ دفعتاً میز پر رکھا حیا کا موبائل فون بجا۔ گھر سے کال آ رہی تھی۔ حیا نے فوراً ہی کاٹ دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا، بیٹھو بچے۔ وہ پھپھو، میری فرینڈ کی کال آ رہی ہے، وہ باہر آ گئی ہے، شاید چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ حالانکہ پھپھو کی شکل سے ظاہر تھا کہ وہ جانتی ہیں فون اس کی دوست کا نہیں تھا، مگر انہوں نے سر ہلا دیا، کہنے کو جیسے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ کرسی دھکیل کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ ڈور میٹ پہ پڑے جوتے پہنتے ہوئے اس کی نگاہ ایک سفید کاغذ پر پڑی۔ وہ کسی کوریئر کمپنی کی رسید تھی جو غالباً جہان نے دستخط کر کے وہیں پھینک دی تھی۔ رسید الٹ پلٹ کر دیکھتی حیا تیزی سے گیٹ عبور کر گئی۔ وہ پھول آج ہی کی تاریخ میں کسی اے آر نے بک کروائے تھے۔ اے سے اگر احمد بنتا ہے تو آر سے کیا بنتا ہے؟ ابھی گھنٹہ پہلے تک تو وہ خود اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ یہاں پھپھو سے ملنے آ رہی ہے، پھر اس اے آر کو کیسے پتہ چلا؟ کیا وہ شخص اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا ایک پاکستانی آفیسر کے ایک غیر ملک میں اتنے ذرائع ہو سکتے ہیں؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پہ نصب بینچ پر بیٹھ گئی اور حالے کا انتظار کرنے لگی۔ ہاسٹل واپس آ کر آفیسر سے کہہ کر اس نے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری اسٹوڈنٹ لڑکی ایک چینی تھی اور چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس پیر تک پہنچ چکے تھے۔ وہاں کسی کو کسی کا نام معلوم نہیں تھا، بس اتنا پتہ تھا یہ فلسطینی ہے، یہ چائنیز ہے،
یہ نارویجین ہے، یہ ڈچ ہے اور یہ پاکستانی ہے۔ ان کو زیادہ سے زیادہ 4 مضامین رکھنے کا اختیار تھا۔ چوتھے ماہ کے اختتام پر امتحان دینے کی پابندی تھی اور یہ 5 ماہ لازمی ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی۔ باقی چاہے ہاسٹل میں رہو، چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والے نہ تھا۔ خوب مزے تھے۔ سبانجی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف پہ پابندی تھی۔ تو یہ حال نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پریزنٹیشن سے کھسک کر باہر آ گئیں اور اب پریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کے ہی جاتی ہے، ڈی جے بولی۔ اس ہال کمرے میں الماری کے اندر قرآن اور اسلامی کتابوں کے نسخے رکھے تھے، دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس رکھے تھے۔ جینز والی ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتیں، بعد میں اسکرٹ وہیں لٹکا کر چلی جاتیں۔ استنبول میں ہر جگہ پریئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے ہوتے تھے۔ حیا نے بلو جینز اور گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں وہ طائف رکان کے ڈر سے جینز نہیں پہن سکتی تھی، لیکن شکر یہاں پہ پوری آزادی تھی اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے گزار کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پرسوں تم اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی نا، کیسا رہا ٹرپ؟ اچھا رہا، پھپھو نے پلاؤ بنایا تھا اور واقعی اتنا بد مزہ نہیں تھا جتنا ہم سمجھتے تھے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، خدیجہ نے کہا۔ باہر نکلی تو ڈی جے نے اسے کہا، یہ جو آخری زینے پہ 3 لڑکے کھڑے ہیں نا، یہ فلسطینی طالب علم ہیں، اور دیکھو ٹالی بھی ان کے ساتھ ہے۔ یار ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ، یا تو یہ ٹالی اسرائیلی نہیں ہے یا وہ لڑکے فلسطینی نہیں ہیں۔ اتنا اتحاد، اتنی دوستی، توبہ ہے بھائی۔ آؤ حیا، ان سے ملتے ہیں۔ تم جاؤ ڈی جے، مجھے ان سے دلچسپی نہیں ہے، مجھے ذرا کام ہے۔ ڈی جے ان فلسطینیوں کی طرف چلی گئی۔ حیا خوب تیار ہو کر استنبول کو کھوجنے کے لیے نکلی۔ اس نے بلو جینس کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش گھٹنوں تک آتا سرخ کوٹ پہن رکھا تھا۔ شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5-5 انچ لمبی ہیل پہن لی۔ جب تک وہ بس اسٹاپ پہنچی، بادل بڑے زور سے گرج رہے تھے۔ یہ بس اسٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا، یہاں سے گورسل چلتی تھی۔ گورسل سبانچی کے طلباء کے لیے چلتی تھی اور انہیں استنبول شہر تک لے جاتی تھی۔ حالے نے اس گورسل کا شیڈول اسے رٹوا دیا تھا۔ جس دن تمہاری گورسل چھوٹی نا، تمہیں حالے نور بہت یاد آئے گی، اس نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا۔ گورسل اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحے تاخیر نہیں کرتی، اور اگر آپ چند سیکنڈ بھی دیر سے آئے تو بس گورسل گئی۔ اب 2 گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل کا انتظار کریں۔ جب وہ گورسل میں بیٹھی تو آسمان پر سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ جب تک گورسل نے باسفورس کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گرنے لگیں، اور جب وہ ٹاکسم اسکوائر پر اتری تو پورا استنبول بھیگ چکا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا۔ وہاں عین وسط میں اتا ترک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے۔ ایک طرف ہرا بھرا پارک تھا، دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن۔ جب وہ بس سے اتری تو بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ گیلی سڑک پر اونچی ہیل سے چلنا خاصا دشوار تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھیں۔ وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی ہی تھی کہ چٹک کی آواز آئی اور وہ لڑکھڑائی اور گرتے گرتے بچی۔ اس کی دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ زینہ اترنا چاہا مگر ناممکن تھا۔ جھنجھلا کر وہ جھکی، دونوں جوتوں کے اسٹیپس کھولے، پاؤں نکالے اور جوتے ہاتھ میں لے کے ننگے پاؤں چلنے لگی۔ میٹرو کا ٹکٹ آدھا لیرہ کا تھا، چاہے جس اسٹیشن پر بھی اترو۔ وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کے محسوس کرنے سے قبل ہی معتبر بن کے جوتے پہن کر بیٹھ جائے۔ میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھیں۔ کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر راڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے۔ وہ ایک ہینڈل کو پکڑے بھیڑ میں راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر کونے میں ایک خالی نشست پہ تھی، مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پہ بیٹھ نہیں گیا وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ بھی اس کے برابر والی سیٹ پہ آ بیٹھی۔ پھر اسے یقین نہ آیا، سیاہ سوٹ میں ملبوس وہ شخص جہان سکندر تھا۔ قیمتی سیاہ نفیس سوٹ میں ملبوس، جیل سے بال پیچھے کیے ہوئے، چہرے پہ سنجیدگی لیے اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس عجیب اتفاق پر اتنی ششدر تھی کہ ہاتھ سے لٹکتے جوتے بھول ہی گئے۔ حیا کو یہی توقع تھی کہ وہ سامنے اسے بچانے کا بھی نہیں۔ جہان نے صفحہ پلٹنے کی غرض سے اخبار نیچے کیا اور انگوٹھے سے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ہوئے سرسری نگاہ ساتھ بیٹھی لڑکی پہ ڈالی اور دوبارہ اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ جیسے رکا اور گردن موڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کے بھیگے ہوئے بال چہرے سے چپک گئے تھے، پانی کے قطرے تھوڑی کے نیچے گر رہے تھے۔ اوہ حیا، وہ حیرت بھری آواز میں بولا۔ کیسی ہو؟ اکیلی ہو؟ جی اکیلی ہوں۔ میں نے یہ بھی پوچھا ہے کیسی ہو؟ مسکراتے ہوئے اس نے اتنی اپنائیت سے کہا کہ وہ سوچنے لگی، خدایا یہ وہی جہان سکندر ہے۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی، تم پھر کب آؤ گی ہمارے گھر؟ اخبار ایک طرف رکھ کر وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ شاید کچھ دن بعد، وہ کہنے کی کوشش کرنے لگی۔ جہان کی نگاہیں اس کے ہاتھ پر پھسلتی ہوئی اس کے جوتوں پر پہنچیں۔ جوتے کو کیا ہوا؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو، لاؤ دکھاؤ جوتا۔ حیا نے بے بسی سے ٹوٹی ہیل والی سینڈل سامنے کی۔ یہ تو بالکل الگ ہونے والا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جہان رہنے دو، ٹھہرو، شاید یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہان، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا اور دوسرا جوتا حیا کو تھمایا، ہاتھ میں پکڑا، ٹیپ کھولا، احتیاط سے ہیل کے نچلے لٹکتے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے گرد چکروں میں ٹیپ لگاتا گیا۔ اب پہنو ذرا۔
حیا نے جوتے میں پاؤں ڈالا اور ابھی اسٹریپ بند کرنے کو جھکی ہی تھی کہ زور پڑنے پر دوبارہ چٹک کی آواز آئی اور ہیل کا ٹوٹا ہوا حصہ نئے سرے سے الگ ہو گیا۔ اوہ! وہ پریشان سا ہوا۔ کوئی بات نہیں، حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ جواب دینے کی بجائے اپنے بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتی جہان اپنے بوٹ اتار چکا تھا۔ یہ پہن لو، باہر بہت ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دے دیتا ہو۔ نہیں، رہنے دو، میں ابھی مارکیٹ سے نیا لے لوں گی۔ پہن لو حیا، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن تم کیا کرو گے؟ تم تو آفس جا رہے ہو۔ نہیں، میں آفس کے کام سے سسلی جا رہا ہوں۔ پھر میں تمہیں جوتے واپس کیسے کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں۔ اگلا اسٹیشن سسلی ہے، وہاں پہ مال سے جوتا خرید لو، پھر میں اپنا بوٹ واپس لے لوں گا۔ جوتے پہن لو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ چونک کر بوٹ پہننے لگی۔ وہ جب بھی سمجھتی تھی جہان لاتعلقی سے بیٹھا اس کی بات نہیں سن رہا تو وہ اس کو وہی فکرہ لوٹا دیا کرتا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو جہان اخبار کھول چکا تھا۔ عجیب دھوپ چھاؤں جیسا آدمی تھا۔ سسلی کے اسٹاپ پر میٹرو سے اترتے وقت حیا نے دیکھا جہان بہت آرام سے اس کے آگے ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی خفت تھی، نہ ہی کوئی جھجک۔ سامنے زمین پر ایک کیل پڑی تھی، اس سے بیشتر کہ وہ جہان کو مطلع کرتی، جہان کا پاؤں اس کیل کے نوکدار حصے پر پڑ چکا تھا۔ جب اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون کی ننھی سی بوند نکل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار جہان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سکون سے سیدھا دیکھتا آگے بڑھا تھا۔ جہان، تمہارا پاؤں زخم آ گیا ہے؟ خیر ہے، مگر تمہارا خون نکل رہا ہے۔ بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی۔ اتنے سے خون سے میں کوئی زخمی نہیں ہو گیا، بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ جہان سے کچھ کہنا بالکل بیکار تھا۔ وہ چپ ہو کر اس کے ساتھ مال کے قریب آ گئی۔ وہ دیکھو، جواہر مال۔ وہ ایک بلند و بالا خوبصورت عمارت تھی۔ عمارت نیلے اور سرمئی شیشوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر ایک بڑا سا ستارہ اور اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے ستارے بنے تھے۔ بڑے ستارے کے اوپر سواہر مال لکھا تھا اور جہان ترکوں کی طرح سی کو جے پڑھ رہا تھا۔ وہ فخر سے بولا، یہ جواہر مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال۔ جواہر اندر سے بھی اتنا ہی عالی شان تھا۔ سفید ٹائلوں سے چمکتے فرش، اوپر تک نظر آتی 5ویں منزلوں کے برآمدے، اور ہر مال کی طرح وہ درمیان سے کھوکھلا تھا۔ میں ایک اونچے کھجور کے درخت ٹاورز کی طرح لگے تھے۔ ان درختوں پر روشنیاں اور کمکمے لگے ہوئے تھے۔ اس نے مسحور ہو کر 5 منزلوں کی بالکونیوں کی طرف دیکھا، جہاں انسانوں کا ایک بے فکرہ، ہنستا مسکراتا ہجوم ہر طرف بکھرا تھا۔ رنگ، خوشبو، عمارت، چمک دمک، یہ یورپ تھا۔ جوتے خرید کر دونوں اوپر چلے آئے۔ حیا نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تاکہ جہان کو موقع نہ ملے۔ اس پر وہ خاصا خفا بھی ہوا، مگر حیا پرسکون تھی۔ حال نور سمیت وہ کسی بھی ترک سے کچھ لینے میں آڑ نہیں سمجھتی تھی، مگر جہان سکندر کا احسان کبھی بھی نہیں۔ 4تھی منزل کی دکانوں کے آگے بنی چمکتی بالکونی میں وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں رستہ بناتی حیا کو جہان کی رفتار سے ملنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا۔ وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی۔ شاید یہی ان کی زندگی کی کہانی تھی۔